بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین کرام، ڈاکٹر خورشید اکبر شیروانی آپ سے مخاطب ہے۔ تاخیر سے حاضری کی معذرت چاہتا ہوں۔ میں تنہا آدمی ہوں، میرے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ دوسرے دوست احباب کی مدد لینی پڑتی ہے، اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ پر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میں اس میدان کا بہتر سپاہی ثابت ہوگا اور اچھا کام کرنے لگا۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے لا آف ٹاٹ۔ لا آف ٹاٹ، ٹاٹ TORT، ٹارچر سے یہ نکلا ہے۔ ٹاٹ دوسروں کو دکھ دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ اس کو ٹارچر کہتے ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں ٹارچر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ لا آف ٹاٹ، ٹارچر کا قانون، یعنی ایسا قانون جو دوسروں کو پابند کر سکے، سوسائٹی کے لوگوں کو پابند کر سکے کہ وہ دوسروں کو ٹارچر نہ دیں۔ ٹارچر میں سب کچھ آتا ہے۔ اس کو ہم اگر دیکھا جائے اپنے ماحول اور اپنی اردو زبان میں اور اپنے ماحول کے مطابق، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کی پابندی کا قانون، کہ جو بندوں پر حقوق ہیں ان پر کوئی پابندی کرائی جائے اور ان کے مطابق پابند کرنے کا قانون جو ہے وہ لا آف ٹاٹ ہے۔ کہ اگر اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے، لا آف ٹاٹ، تو ہم یہ بہت سے چیزوں پر ہم جناب کو پابند ہو سکتے ہیں اور ہم بہت سے اچھے عوامل پر کاربند ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس بات کے موضوع کو بات کرنے کی کہ ہمارے سوسائٹی میں بد اخلاقیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، ہم محلے داروں کے حقوق کا پاسداری نہیں کرتے، ہم رشتہ داروں کی پاسداری نہیں کرتے، ہم دوسرے کو دکھ دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں، دوسرے کے حق تلفی کر کے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم نے شامل کر گئی، جبکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس پورے زمین پر، تمام میں حقوق العباد کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں تو روز محشر کو اللہ تعالیٰ تمام اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں اور کر دیں گے ان کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ لیکن جب وہ حقوق العباد کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر کہا جائے گا کہ نہیں، یہ حقوق العباد سے مراد ہے، اور جس سے تنگ کیا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کے گناہوں کو اس کے دے دیے جائیں گے اور اس کے تمام ثواب اس کے، اس طریقے سے ایک طرح کا وہاں پر عمل ہوگا۔ جس کو میں نے تنگ کیا ہے، میں نے دکھ دیا تھا دنیا میں، وہ محشر کے روز مجھے جناب علیہ میرا گریبان پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور میری نیکیاں اس کو اور اس کے برائیاں میرے پلے ڈال دیں گا۔ یہ ایک طرح کا ایک ضابطہ ہے، حقوق العباد۔ حقوق العباد کا قانون میں بھی ضابطہ ذکر ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے علماء حضرات بھی بہت بات کرتے ہیں، ہمارے جناب آئین میں بھی اس بات کا بنیادی حقوق کے حوالے سے ذکر ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر ہم ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق مارنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پریشان کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے گھر پر ایک رکھوالی کے لیے، اپنے شوق کے لیے کتا رکھ سکتا ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتے کو ایسی جگہ باندھ دے کہ جو آنے جانے والے محلے دار پڑوسی وہ اس کے بھونکنے سے تنگ آئیں، اور کتا کو ایسی تربیت نہ دی جائے یا ایسے وہ کہ چور چوگاروں کے وقت تو خاموش ہو جائے اور بیچارے غریب آدمی جو گزر رہا اس کے اوپر بھونکے، تو یہ راہگیر کو، محلے دار کو یہ حق حاصل ہوگا، یا جس کو کتے سے ڈر لگا خاموش ہو، اس کو حق ہوگا کہ وہ عدالت میں یہ کہے کہ مجھے اس کے کتے سے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اسی طرح اور محلے داروں کے حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پڑوسیوں کے اتنے حقوق کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کو حقدار نہ قرار دیا جائے۔ پڑوسی کا مطلب بھی یہ پڑوسو، اردو سے بعد میں پڑوسو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو کھانے دیا کرو، بلکہ میٹھی چیز دیا کرو، ایک دوسرے سے کھانے کے تبدیل کیا کرو، مقصد یہ بھائی چارہ ہو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نماز با جماعت کی اہمیت کیوں ہے؟ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آئیں، پنجگانہ نماز پڑھیں۔ تو اب یعنی اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی 10 روز حاضر نہیں ہو رہا ہے، نماز پڑھا جماعت نہیں پڑھ رہا ہے، تو معلوم ہو کہ بھئی فلاں آدمی بھئی کیا بات ہے کہ جی وہ بیمار ہے، چلو بھئی اس کی خدمات کریں، اس کی مزاج پرسی کریں۔ یعنی حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ جماعت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العبادیت پوری ہو۔ اسی طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح غیبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم جناب عالیہ دوسروں کو کسی نہ کسی صورت میں ہم جناب رنج پہنچاتے ہیں۔ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کا معاملہ ہے، اب بھائی بہن سے ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں سانِ کربلا کا اگر میں بات پیش کروں تو سانِ کربلا یکم محرم سے لے کر اور 10 محرم تک حضرت امام حسین کے بعد تک خاندان بھی تھے، ماموں بھی تھے، تایا بھی تھے، چچا بھی تھے، عزیز بھی تھے، دوست بھی تھے، احباب بھی تھے، لیکن 10 تاریخ تک باری باری شہادت حاصل کرتے رہے، جانیں قربان کرتے رہے، لیکن کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے حضرت امام حسین کو سے بغاوت نہیں کی، پیچھا نہیں دکھایا، ساتھ دیا۔ اب اس میں ماموں کو بھانجے سے شکایت بھی ہوگی، بھانجے کو ماموں سے شکایت ہوگی، تایا کو بھتیجے سے شکایت ہوگی، چچا کو چچی بھتیجے کو چچا سے شکایت ہوگی، بہن کو بھائی سے شکایت ہوگی۔ بہن آخر خاندان تھا، خاندانی لحاظ سے کونوں، لیکن اس وقت یکجہتی کا یہ تقاضا تھا کہ تمام نے یکسو ہو کر سب نے لبیک یا حسین کہا۔ تو آپ اس کا مطلب ہے، میں نے ایک جگہ ایک تقریر میں یہ بات کہی کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہی یکجہتی آج بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم پھر یعنی سیسا پلائی دیوار بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ یکجہتی نہیں ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم ایک دوسرے کو تنگ کر کے، دکھ دے کر، پریشان کر کے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، کسی کا حق تلفی کر کے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی کا جناب والا چیز پر قبضہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں، کسی کے اوپر اپنا روب جما کر یا اس کو دہشت زدہ کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بد اخلاقی میں شامل ہیں، اور یہ سجے اگر لا آف گاڈ ایسا قانون ضابطہ ہم پاکستان میں رائج کریں تو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کا بگاڑ جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ سماعت ہو سکتی ہے۔ اور ہم لیکن یہاں تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ آپ نے کمہار کے آوے کو دیکھا ہوگا، اگر ایک پاتھی بھی اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو آوا تمام خراب ہو جاتا ہے۔
اس کو آوے کا آوا بگڑنا کہتے ہیں، تو آوے کا آوا، لیکن ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اصلاح کرنے کا میرے خیال میں جو بہترین طریقہ ہے وہی پھر کہ لا آف ٹاٹ کا قانون ضابطہ جو ہے ملک میں رائج کر دیا جائے۔ اب تک میں نہیں سمجھ سکا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں میں بھی، کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ اتنا اہم موضوع، اتنا اہم قانون پاکستان میں اس سوسائٹی میں کیوں نہیں رائج کیا گیا، تو میں نہیں سمجھ سکا۔ ہمارے قانون ساز ادارے، ہمارے قانون ساز وکلاء، ہمارے یہاں اعتزاز احسن جیسے، ڈاکٹر خالد راجہ جیسے، اعتزاز احسن بارٹ لا جیسے، جناب علینا ہمارے ہاں خالد احمد جیسے، نسیم فروغ جیسے، فاروق نائک جیسے، اور دیگر تمام بہت بڑے بڑے علماء، خواجہ حارث جیسے، اور بہت سے ایسے وکلاء ہیں، حضرات ہیں، جج حضرات ہیں، ہمارے شہید نسیم حسن شاہ صاحب تھے، ہمارے جناب مولانا مولوی مشتاق تھے، ہمارے جناب اب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب آنریبل واجب الاحترام چیف جسٹس ہیں، ہمارے جناب اور بہت سے دیگر تمام وکلاء حضرات ہیں، قانونی حضرات ہیں، جج حضرات ہیں۔ اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ یعنی بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں حقوق العباد پر، بنیادی حقوق پر، لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ مولانا طارق جمیل کی یہاں میں مثال دوں تو بات ذرا مزیدار ہو جائے گی، اور اس میں چار چاند لگ جائیں گے میرے موضوع میں، میری گفتگو میں، کہ ایک مولانا طارق جمیل نے فرمایا جب وہ یورپ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حیرانی کی بات، میں اس افسوس کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جس ملکوں میں میں رہا ہوں وہاں مسلمان نہیں ہے تو معلوم ہوتا اسلام ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی جناب بدیانت نہیں ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، کوئی ہے۔ اور مسلمان پاکستان میں عالم اسلام میں مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اسلام نے حقوق العباد کے اوپر جتنی زور دیا ہے، جتنا اہمیت دی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں، شاید کسی قانون میں دی گئی ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، اور ہمارے اندر زیادہ برائیاں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حج کر لیا، پاک صاف ہو گیا، ہم نمازی ہیں۔ نماز کا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی نماز کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ نمازی بنے۔ بھائی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازیوں جیسا اس کا سلوک ہونا چاہیے، نمازیوں جیسا اس کا اخلاق ہونا چاہیے، وہ کسی کو دکھ نہ دے۔ حاجی یعنی جب وہ حج ہو تو وہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ حجی ہے، اس کا ایک کردار، ایک مثالی کردار ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اس نے داڑھی رکھ لی، تو میں اکثر اپنے جوان لوگوں کو کہتا ہوں داڑھی رکھی ہے تو داڑھی کی لاج رکھنا، یعنی اب جھوٹ نہ بولنا، اب غیبت نہ کرنا، اب جناب مثال میں یعنی غلام رسول تھے، وہ جناب داڑھی رکھی ہوئی نماز، وہ سگریٹ پی رہے، میں نے کہا داڑھی کے ساتھ آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، یہ داڑھی کی تذلیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے ہم ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں، صلہ رحمی کا خیال نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر سوسائٹی میں ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا بھائی چارہ قائم ہو جائے، ہم پھر ویسے ہی مسلمان ہو جائیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر پار ہوئے، تارک قرآن ہو کر قرآن کا اصول، قرآن کا مذہبی اصول ہمارے پاس۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو یہاں مختصر کروں گا کہ ہم اگر اس ملک میں لا آف ٹاٹ
پھر دیکھیے لا آف ٹاٹ LAWOFRTORT ٹاٹ، لا آف ٹاٹ یعنی بنیادی حقوق یا حقوق العباد کی پابندی کرنے والا قانون اگر ہم اس ملک میں رائج کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سی اپنے اخلاقی برائیوں کو پر کنٹرول کر سکیں گے، ان کے اوپر قدغن لگا سکیں گے، اور ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی ہم اصلاح ہو سکے گی۔ شاید یہ میری بات جو ہے پانی کا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو، یا 22 کروڑ میں جو میں پہلا آدمی ہوں جو یہ بات کر رہا ہوں، یہ پیغام ہے ایک قانون ساز لوگوں کو، قانون ساز اداروں کے لیے، جب میرے وکلاء حضرات کے لیے، میرے جناب برانا جج حضرات کے لیے، کہ اس سلسلے میں سوچیں۔ ایک چھوٹے آدمی نے، ایک بہت چھوٹے آدمی نے ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کو لے کر اس پر سوچیں، غور کریں، اور اس ملک کی اگر اپنی سوسائٹی میں آپ اصلاح چاہتے ہیں تو وہ اس اصلاح کے لیے لا آف ٹاٹ کو رائج کرنے میں مدد کریں۔ اس کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ چونکہ ہمارے ہاں غربت زیادہ ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں 100% غربت ہے، چند لوگوں کو جو یعنی جنہوں نے ناجائز طریقے سے دولت بنا لی، یا عمراء بن گئے، وزیر بن گئے، ارباب اقتدار، ارباب اختلاف، اور بڑی بڑی الحمدللہ کہہ کے جھوٹ بول کر بڑی باتیں کرتے ہیں، ان میں یہ باقی تو اگر دیکھا جائے تو وہ مزدور لوگ ہیں، صبح کو سے لے کر شام تک، چاہے وہ کروڑا پتی کا کاروبار ہے، لیکن جب اس کا کاروبار نہیں ہوگا تو بند ہو جائے گا۔ تو غریب لوگ ہیں، ان اگر غربا کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، ان میں برائیوں کو سوسائٹی کے، تو چونکہ غریب لوگ ہیں تو شاید ہر آدمی یہ عدالت پہ نہیں جا سکے گا، تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی عدالتیں پنچایتی لیول پر، گاؤں میں، تحصیلوں میں بنا دی جائیں تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ کہا پھر مختصر کہ اس ملک میں اگر حقوق العباد یا ہم بنیادی سہولتوں کا آرائج کرنا چاہتے ہیں، یا ہم حقوق العباد کے قانون پابندی کرنا چاہتے ہیں حقوق العباد کے اوپر، تو اس ملک میں لا آف ٹاٹ رائج کر دیا جائے۔ یہ مہربانی ہوگی وکلاء کی، جج حضرات کی، قانون ساز اداروں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، ارباب اقتدار کی، ارباب اختلاف کی، اور بڑے معزز لوگوں کی، کہ اس ملک پر، اس سوسائٹی پر احسان ہوگا کہ اگر اس ملک میں لا آف ٹاٹ رائج کر دیا جائے۔ میں اپنی اس بات پر ختم کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔